رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمشرکین والمنافقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ میں اپنی گزارش رکھوں، ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے اپنی والدہ کے جنازے میں شرکت سے محروم ان کووڈ-19 کے حالات کی وجہ سے جناب زیغ عباس صاحب اور ان کے بھائی کی جانب سے گزارش ہے کہ ان کی مرحومہ والدہ جہان آرا مرحومہ بنت سید وسیع حیدر جو حضرات حسین گنج سیوان بہار کے باشندے ہیں، مرحومہ کی روح میں ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ ماہ مبارک رمضان ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا لانے والا مہینہ ہے اور برکتوں تک پہنچانے والا مہینہ ہے، اور 2 خصوصیتیں اس مہینے کو نصیب ہوئی ہیں۔ بہت سی خصوصیتوں کے درمیان ایسے تو واقعاً اس مہینے کو جو خصوصیتیں نصیب ہیں انسانی زندگی میں اور کوئی وقت نہیں آتا۔ ہمارے پورے زندگی میں چاہے ہم کتنی سانسیں لیں، ہماری سانس تسبیح خدا نہیں بنتی، مگر ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے سانس تسبیح بن جاتی ہے۔ ہمارا سونا عبادت نہیں بنتا، مگر رمضان ہمیں کتنا اونچا اٹھا دیتا ہے۔ مولائے کائنات جن کی شہادت کی تاریخیں بھی آنے والی ہیں، ان کی زندگی جو مالک کی عبادت سے خالی، جس میں ایک لمحہ ڈھونڈے نہیں ملتا۔ ہم اپنی عبادت کے لیے جاگنے کے محتاج ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ہے تو جاگنا ہے، روزہ اگر تلاوت کرنا ہے تو جاگنا ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں تو ہماری زبان کام نہیں کرے گی، ہماری آنکھیں نہ قرآن دیکھیں گے، نہ عالم کا چہرہ، نہ ماں باپ کا چہرہ محبت سے کہ عبادت بن جائے، نہ ہمارے کان نوحہ سنیں گے، نہ مرثیہ، نہ تلاوت، نہ دعا کہ ہماری یہ کوشش عبادت بن جائے، نہ ہمارے ہاتھ سو رہے ہیں تکبیر کے لیے اٹھیں گے، نہ اذان کے لیے، نہ ماتم کے لیے کہ عبادت بن جائیں، نہ ہم سو رہے ہیں تو ہمارے قدم نہ ہمیں مسجد لے جائیں گے، نہ امام باڑے لے جائیں گے، نہ مصلی پہ، نہ فرش ادا کی عبادت بن جائے۔ تو عبادت کے لیے جاگنا شرط ہے، مگر مولا کی ذات وہ تھی کہ جو پوری زندگی عبادت الہی میں گزری، اور ایسی کہ جب وہ سوئے تو وہ عبادت کر ڈالی کہ رضا پروردگار وہیں مل گئی۔ یہ ہمارے غلامان حیدر کرار کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہوگا کہ جس میں معراج عبادت پہ جا کے علی نے آواز دی تھی فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، شدے میں آواز دی تھی ضربت کھا کے،
اسی مہینے کو شرف ملا کہ اللہ نے کہا میرے بندو اگر تم روزہ رکھ کے سو جاؤ گے تو تمہارے سونے کو بھی عبادت بنا دیں گے۔ البتہ ان کی عبادت تھی جو رضا پروردگار دلوا دی اس نے۔ ہماری عبادت کیا دلوائے گی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہمارا سونا تو عبادت بنا دیا جائے گا، کم سے کم اتنا تو ہوگا۔ اور میں یہ پہ ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، تھوڑا سے وقت میں باتیں بہت کہنے کے لیے دماغ میں، کہ اگر ہم ایک اصول زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی رمضان سے باہر نکل کے بھی ہمارا جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، تفریح کرنا، گفتگو کرنا، ہنسی مذاق کرنا، کھانا پینا سب عبادت بن سکتا ہے۔ بس ایک شرط ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر کو بتائی تھی کہ ابوذر اگر ہو سکے تو جو کھانا کھانے بیٹھو، ہم آپ کھانا کھانے کیوں بیٹھتے ہیں؟ ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھوک لگی، پیٹ بھرنا ہے، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، یہ تو ہم میں کوئی نہیں ملے گا، البتہ کھانے کے لیے زندہ رہتے ہیں ایسے بہت مل جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ، روایت کہتی ہے کہ ہر نماز ایسے پڑھو جیسے زندگی کی آخری نماز ہو۔ ہم نے وہ نماز تو نہیں دیکھی، البتہ ایسے کھانے ضرور دیکھے ہیں کہ لگتا ہے زندگی کا آخری کھانا کھا رہے ہیں، مایوس ہے اس کے بعد نصیب نہیں ہوگا۔ تو ہماری تو کوالٹی خیر الگ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابوذر سے کہا تھا ابوذر اگر ہو سکے تو جو کھانا کھانے بیٹھتے ہو تو یہ ارادہ کرو، یہ سوچو، یہ دماغ میں خیال آئے کہ اس کھانے سے مجھے جو بدن کھا رہا ہوں تاکہ بدن میں طاقت آئے، اور اس طاقت سے وہ کروں گا جو حکم خدا ہے۔ جس وقت روزی کمانا میری ڈیوٹی ہے اس وقت روزی کماؤں گا اسی طاقت سے، جس وقت نماز پڑھنا میری ڈیوٹی اسی نماز پڑھوں گا اسی طاقت سے، جس وقت مجلس کرنا میرا فریضہ ہے مجلس کروں گا اسی طاقت سے، جس وقت مجھے عزیزوں سے ملنے جانا صلہ رحم میری ڈیوٹی یہی کروں گا، جس وقت مجھے کسی غریب کو گھر میں جو گھر میں بیٹھا ہے کووڈ-19 میں پھنسا ہوا ہے اور بوڑھی عورت ہے اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو میں اس کے گھر اسی سے پہنچاؤں گا۔ تو یہ طاقت جو مجھے اللہ نے دی اگر جو اس وقت میری ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے پورا کروں گا، تو رسول کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کر سکو کہ اس سے اپنی زندگی میں کھا کے بدن کی طاقت سے حکم خدا انجام دوں گا تو تم یہ جو کھانا کھا رہے ہو تمہارا یہ کھانا کھانا بھی عبادت بن جائے گا۔ اسلام میں اس سے زیادہ گنجائش ہے۔ ہم بچے کا منہ پیار سے چومتے اپنے بچے کا، اللہ کہتا ہے یہ بھی میری عبادت ہے۔ مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، کہا صفائی قلب سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، جتنی دیر کینے سے صاف دلوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤ گے تمہارے گناہ ایسے تم سے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے کہ جیسے پتجھڑ میں سوکھے پتے ٹوٹتے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی کو عبادت بنا سکتے ہیں، مگر ایک شرط رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ابوذر یہ کھانا بھی عبادت بن جائے گا بشرطے کہ تم یاد رکھو کہ یہ حکم خدا پر عمل کرو گے۔ یعنی حضور نے یہ سلیقہ دے دیا ہے کہ زندگی کے ذاتی ترین کام بھی تم کرو، مگر اگر دھیان رہے کہ حکم خدا یہی ہے تو تمہاری زندگی کا لمحہ عبادت بن جائے گا۔ اب ماہ مبارک رمضان میں تو اللہ نے فضیلتیں الگ سے دے دی ہیں۔ دو خصوصیتیں ہیں معصوم کی ولادت اور شہادت کی مناسبت سے، تیسری خصوصیت ہے شب قدر کی مناسبت سے، اور پھر رمضان المبارک خود خصوصیتوں میں ڈوبا ہوا مہینہ ہے۔ میرے دماغ میں دو تین باتیں جو کہنا چاہتا ہوں اس مبارک مہینے کی مناسبت سے کہ برکتیں کیسے لائیں۔ یہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ جو زندہ تک ہم پہنچا سکتے ہیں اس سے زیادہ گنجائش اب ہو گئی ہے مرحوم تک پہنچانے کی۔ دیکھیے کل تک میں زندہ تھا، دوسرے کی مثال نہیں دوں گا، تو میرے ہاتھ چلتے تھے، میرے پیر چلتے تھے، میری زبان، میری آنکھیں چلتی تھیں، تو یہی کام میرا ذریعہ تھا اچھے کاموں کرنے کا بھی، اور یہیں سے گناہ بھی ہوتے تھے۔ یہی ہاتھ اٹھے تکبیر کے لیے ثواب لے کے آئے، یہی ماتم کے لیے ثواب لے کے آئے، یہی کسی کمزور کا بازو پکڑ کے سڑک پار کرا دی ثواب لے کے آئے، لیکن انہی ہاتھوں سے ہم نے کسی نامحرم کو ٹچ کر لیا، یہی گناہ کا ذریعہ بن گئے۔ انہی ہاتھوں سے ہم نے بیجا کسی کو مار دیا، یہی گناہ کا ذریعہ بن گئے۔ یہی زبان ذکر خدا پہ چلی، مرثیے پہ چلی، سچی گواہی پہ چلی، مظلوم کی حمایت پہ چلی، حق گوئی پہ چلی، ثواب لے کے آئی۔ یہی زبان غیبت پہ چلی، جھوٹ پہ چلی، بہتان پہ چلی۔ البتہ آج کل زبان سے زیادہ انگلیاں بہتان پہ چل رہی ہیں۔ واٹس ایپ کی زبان انگلیوں سے چلتی ہے، منہ سے تیز چلتی ہے، اور منہ کی زبان جو چلتی ہے وہ تو محتاج ہوتی ہے کہ غیبت کرنا ہے تو چلو پان کی دکان پہ اور چائے کی دکان پہ 4 آدمی ملیں گے، مگر اس واٹس ایپ پر تو لامحدود غیبت ہو جاتی ہے۔
اب چل پڑی تو چل پڑی، آپ روک بھی نہیں سکتے. ڈیلیٹ کرنے 1 گھنٹے بعد جائیے گا تو اپنے لیے ڈیلیٹ کر لیے، دوسروں کے لیے ڈیلیٹ ہونے والا نہیں ہے. تو یہی ہاتھ پیر میرے تھے جو میرے ذریعے ثواب بھی تھے اور ذریعے عذاب بھی. انہی پیروں سے میں مسجد گیا، ثواب، مجلس گیا ثواب، غریب کی مدد کرنے گیا ثواب، 2 بھائیوں میں لڑائی ہو گئی تھی، ادھر جا کے سمجھایا ادھر جا کے سمجھایا ثواب. لیکن یہی قدم نکلے، ادھر غیبت کی ادھر چغلخوری کی، تم کو یہ کہہ رہے تھے ان کو وہ کہہ رہے تھے، یہی عذاب کا ذریعہ. تو مالک کے ہاتھ پیر تو رک گئے، یا زبان تو رک گئی، یا آنکھیں تو بند ہو گئی. اب کیوں تو حساب کر کے قیامت کا انتظار کیوں کرا رہا ہے؟ کیوں حساب کر کے کلوز نہیں کرتا؟ تو کہہ کہ یہ بھی میری رحمت ہے، میں حساب کر کے بند کر دیتا، تم میں کوئی چھوٹنے والا نہیں تھا. مگر اس نے رحمت کا ایک دروازہ بھی چھوڑا برزخ کی شکل میں، کہ دیکھو آج تک تمہارے ہاتھ پیر چلتے تمہیں ملتا تھا، تمہاری زبان چلتی تمہیں ملتا تھا، اب ہم گنجائش بڑھائے دے رہے ہیں. تمہارے ماں باپ دنیا سے گئے، تمہیں بال کے گئے، بنا کے گئے، تمہیں ماں باپ کی خدمت کی فکر ہے، اب تلاوت ان کی زبان کرے گی، ثواب تمہیں ملے گا. ماتم وہ کریں گے، ثواب تمہیں ملے گا. مجلس رسالہ ثواب وہ کریں گے، ثواب تمہیں ملے گا. تو میرے عزیزو، یہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم مجلس رسالہ ثواب کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کسی خاص عمل کا کوئی حکم نہیں. دنیا میں ہر وہ اچھا کام جس پر کوئی اجر ہے، اس کو ہم کسی کے ثواب کے لیے کر سکتے ہیں. کیلے کا چھلکا بھی ہم نے اٹھا کے پھینکا، اس وقت نیت کر لی اللہ اس چھوٹے سے عمل کو میرے باپ تک خدمت پہنچا دے، ایک بار سبحان اللہ کہہ کے، ایک صلوات پڑھ کے. لیکن ہمارے بزرگوں نے کچھ خاص طریقے جو ان میں سے معین کر لیے کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ان میں سے ایک مجلس سے ایصال ثواب. شاید اس انتخاب کے پیچھے وجہ یہ ہو کہ دیکھیے نیکیوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک نیکی وہ ہے جو جتنی دیر ہوئی اس پہ جو اجر ملا، نیکی ختم، اجر کلوز ختم. میں 2 رکعت نماز پڑھ کے ایصال ثواب کروں، ایک پارہ پڑھ کے ایصال ثواب کروں، ایک قرآن پڑھ کے، تو ایک قرآن کی تلاوت کا جو ثواب ملا وہ گیا. البتہ ایک بات یہاں اور کہہ دوں، آج کل میں جوانی میں نہیں تھا، بہت بڑھ گیا ہے کہ جب ہم فاتحہ کے لیے بلائے جاتے ہیں تو پرچیاں آتی ہیں، اتنے قرآن پڑھے گئے، اتنی نعت علی پڑھی گئی، اور جس کے جو سمجھ میں ایصال ثواب کے لیے اتنی جوشن کبیر پڑھی گئی، اتنی کومیل پڑھی گئی. اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا نے یہ اعلان نہ کیا تو الاٹمنٹ نہیں ہوگا، اور بڑا اصرار ہوتا ہے. اور نام مرحوم کا لیجئے تو باپ کا نام زور سے بتایا جاتا ہے. اب یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی جس کی بارگاہ میں بتانے جا رہے ہو تمہیں بتانے کی محتاج نہیں ہے، تمہارے دماغ میں ہے کہ کس کے لیے کر رہے ہو. اب نہ بتانے کی ضرورت ہے، نہ باپ کا نام بتانے کی ضرورت ہے. چلو بھائی وہ بھی صحیح. یہ پرچی جو لا کے اعلان کرائی جاتی ہے، یہ ہمارا دین فہمی کی کمزوری ہے. دیکھیے جس وقت میں نے قرآن پڑھا، میرے دماغ میں کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، اسی وقت گیا. اللہ رکھے نہیں ہے، وہ گیا. آپ الاٹ کرانے نہ آئیے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے کہنے سے پڑھ یہاں فاتحہ میں بیان کرنے سے ہوگا؟ نہیں، وہ گیا. بیان کرنے کا نقصان سن لیجئے. اللہ کہتا ہے ہمارے لیے کرو تو لوگوں کو بیات کرتے نہ پھرو. روایت ہے کہ کوئی کار خیر کرتا، اللہ کہتا ہے بہت کم کوالٹی والا، کہتا 10 گنے دے دو ثواب، نام عالم لکھ گیا. اب نکل کے پھر وہ کہتا ہے کہ آج میں نے اتنا چندہ دیا کووڈ-19 میں، تنزیل المکاتب والے مہم چلائے ہیں کہ اے علی والوں کوئی بھوکا نہ رہنے پائے. اور پورا ملک ماشاءاللہ لگا ہے، اور علی والوں نے ماشاءاللہ پورے ملک میں ہر طرف واقعاً علی کا کردار پیش کیا ہے کہ اپنے گھر سے اپنی افطار کی روٹی بھی اٹھا کے پہنچائی. میں شاہد ہوں ان چیزوں کا کہ مجھے نہیں امید تھی کہ اتنی بڑی رقم یہ دے سکیں گے. مجھے لگا کہ ان کی حیثیت سے کئی گنی بڑی رقم ہے جو انہوں نے دے گئے. جو میں سمجھ رہا تھا مثلاً 10,000 دینے لائق ہے، وہ 1 لاکھ دیا اس نے. یہ بھی ہوا ہے. تو علی والے ہیں، سال بھر ہم خدمتیں بھی کرتے ہیں، خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں. علی کی پوری زندگی 2 چیزوں کی تاریخ تھی: اللہ کا حق ادا ہوتا رہے، بندوں کا حق ادا ہوتا رہے. راتوں میں مصلی پہ تھے تو دن میں مسجد قضاوت پہ بھی تھے، ممبر پہ علم بھی پہنچا رہے تھے، گھر گھر جا کے مظلوم کی حفاظت بھی کر رہے تھے، بھوکوں کو کھانا بھی پہنچا رہے تھے. پوری زندگی ان کی گزری حقوق میں، اللہ کا حق اور بندوں کا حق. اور جو آئے ولایت آئی مولا علی کے لیے اسی خاص موقع پہ آئی. نماز پڑھتے ہوئے زکوٰۃ دی. اللہ نے اسی موقع پہ آئے ولایت نازل کر کے بتا دیا کہ دیکھو نماز ہے اللہ کا حق، زکوٰۃ ہے بندوں کا حق. علی والا، نبی والا، اللہ والا وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرتا رہے، بندوں کا حق بھی ادا کرتا رہے. تو میرے مولا کی پوری زندگی حقوق کی ادائیگی کی تاریخ ہے، مگر اس میں اللہ نے اس موقع خاص کر کے منتخب کیا تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں کہ اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے اور بندوں کا بھی. ہم علی والے عام طور پر ہمارا لاؤڈ اسپیکر پہ جو ہوتا ہے وہ لوگ سنتے ہیں تو سمجھتے ہیں بس یہ محفل کرنے والے ہیں، نعرے لگانے والے ہیں، قصیدے پڑھنے والے. لیکن ہم جو علی راتوں کے اندھیرے میں جا کے کرتے تھے کچھ اسی مزاج کے ہیں.
لہذا راتوں میں جو کمبل بانٹتے ہیں اس کا شور نہیں کرتے. جو روٹیاں ابھی جو ہم شاہد ہیں اور شامل ہیں، ابھی جو مہم چلی ہے علی والوں کوئی بھوکا نہ رہے، اس میں الحمدللہ جہاں تک پہنچے وہاں تک بلا تفریق مذہب و ملت سب کچھ پہنچایا گیا ہے. اس میں ہمارے برادران وطن بھی تھے، برادران اسلام بھی تھے، اور وہ بھی تھے جو ہم مسلک اور ہم مذہب ہیں. تو مزاج یہ ہے ان کا کہ اللہ کا حق بھی ادا ہو اور بندوں کا حق بھی ادا ہو. مجلس کیوں کی رکھی ہم نے، میں شارٹ کرنا چاہتا ہوں. خاص کر کے دو طرح کی نیکیاں، ایک نیکی جو ہوئی اور ختم، جیسے تلاوت قرآن کی، ہم نے ثواب پایا، پہنچ گیا. میں کہہ رہا تھا کہ جو تلاوت گنوائی جاتی نہ گنوائی جائے. ایک بار ایک اچھا کام کیا 10 ثواب، پھر کسی سے بتایا آج میں نے یہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے 3 کر دو. پھر بتایا میں نے یہ کیا ہے، اللہ کہتا ہے 1 کر دو. اگر اپنی نیکی تیسری مرتبہ بخان کرتا ہے جا کے، تو اللہ کہتا ہے اس کے یہاں سے نام عمل سے ثواب ہٹا دو. اس لیے مجھ سے کچھ پانا ہی نہیں اس کو، اس سے لوگوں کی واہ واہ لوٹنا تھی، وہ اسے مل رہی ہے. تو جو چاہیے اسے مل رہا، مجھ سے لینا ہی نہیں ہے. تو میرے عزیزو، جو نیکیاں کرو چھپاؤ، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم چھپاؤ گے ہم پھیلائیں گے. دعائے کمیل میں اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے کہہ رہا کم من ثناء جمیل لستو حال اللہ قد نشرتا. مولا علی کہہ رہے پروردگار وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کا میں لائق نہیں ہوں، اگر وہ لائق نہیں تو ان کے علاوہ لائق کون، مگر وہ ہے بندے کی انکساری اللہ کے سامنے. علی کے علاوہ، پیغمبر کے علاوہ ہر مدح و ثنا کا لائق ہے کون، مگر جو ہر مدح و ثنا کے لائق، جن کی ثنا اللہ کرتا ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک جس مدح و ثنا کی میں لائق نہیں ہوں اس کا شہرہ بھی تو نے میرے لیے کر دیا. تو اللہ کے حوالے کریں. ہم اگر نام بھی چاہتے ہیں تو ہماری طاقت کتنی جو اپنا نام پھیلائیں گے، یہ بھی اللہ کے حوالے کر دیں، تو میرا نام پھیلا. تو چھپانے کا حکم ہے. یہ جو لاکھ کے 40ویں میں فاتح کے وقت گنایا جاتا ہے خدا کے لیے، نہ کیجیے. شعور و بصیرت کی ضرورت. میں پھر جلدی سے واپس آؤں. اس سال ثواب مجلس ہے. اب بہت سے طریقے ہیں، کچھ بھی کبھی بھی آدمی کرے، لیکن اس میں مجلس کو خصوصی انتخاب کیوں کیا گیا؟ صرف 40واں 10واں 20واں برسی بزرگوں کا شعور تھا. ایک نیکی وہ ہے جو ہوتی ہے رک جاتی ہے، تلاوت کی ختم، ہم نے نماز پڑھی، ہدیہ کیا، ختم. جتنے اعمال ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں ان کا کام ختم، ان کا ثواب معین، حساب بے باق. مگر ایک ہے پیغام خدا کا پہنچانا. ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مسلسل کہا ہے کہ تم بیٹھتے ہو آپس میں مل کے، ہماری باتیں کرتے ہو. اس کے بعد پھر ان کہا کہ رحم اللہ من احیا امرنا، اللہ ان پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں. مجلس ان کے ائمہ اہل البیت علیہ السلام کے امر کی زندگی ہے، ان کی باتوں کو نیکسٹ جنریشن تک پہنچانا ہے. یہ وہ مجلس ہے جو تلاوت کی طرح نہیں ہے کہ مجلس ختم ہوئی ثواب ختم ہو گیا. یہ وہ کار خیر ہے کہ جو کار خیر چاہے رک جائے مگر اس کا سلسلہ خیر باقی رہتا ہے. بالکل اسی طرح جیسے مسجد بنائی جائے تو مسجد بنا دی تو ایک ثواب مسجد بنانے مل گیا، لیکن اب جب تک مسجد ہے، جب تک نماز پڑھنے والے، تب تک ثواب آئے گا. میں نے اگر کسی ایک مکتب میں پڑھا دیا تو پڑھانے کا ثواب مجھے ملا، لیکن اب یہ جس کو میں نے پڑھایا وہ جہاں جہاں پڑھاتا جائے گا اس کو ثواب ملے گا. مجلس بھی اسی طرح ہے کہ مجلس میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو سن کے جتنے لوگ لے کے کچھ جا رہے ہیں، چاہے معرفت میں اضافہ، چاہے تاریخ دانی، چاہے فضائل محمد و آل محمد میں اضافہ، چاہے جذبہ عمل، ان میں سے جو چیز لے کے گئے اور ان میں سے کوئی اچھائی اپنا لی، تو جب تک وہ کار خیر چلتا رہے گا اس وقت تک اس ثواب کا سلسلہ بھی چلتا رہے گا انشاءاللہ. مجلس سلسلہ ثواب تھی، اس لیے میں نے چاہا کہ باتیں کہہ دوں. وقت ختم ہو گیا ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے. سید مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت تاریخ گزری ہے، اور جو شہادت کی تاریخ آنے والی ابو الحسن علیہ السلام کی، ابو الائمہ علیہ السلام کی. میں دونوں کی سیرت کے کچھ پہلو کہنا چاہتا تھا، وقت نہیں رہا. امام حسن، دیکھیے ہمارے 12 اماموں کو اللہ نے پیغمبر کے وجود کا ایکسٹینشن بنا کے بھیجا تھا. میرے پاس اس سے بہتر لفظ عربی میں، اردو میں نہیں، عربی میں اس کو تندید کہتے ہیں، امتداد وجود محمدی. کلنا محمد کے اصول پر اللہ نے سیرت کو نمونہ قرار دیا پیغمبر کی ذات کو. پیغمبر 57 سال میں منتقل، رخصت ہو گئے، انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی یا شہادت ہوئی. محققین یہی کہتے ہیں شہادت ہوئی ہے، میں بھی اس کا قائل ہوں.
اس میں 40 سال سکوت کے تھے، پیغمبری کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا، 13 سال مکے تھے، عملی مسائل آئے نہیں تھے، نہ نماز نہ روزہ، کچھ نہیں، 10 سال مدینے کے، اس میں پورا دین آیا، پیغمبر کو کرنا ہے، امت کو سیکھنا ہے۔ 10 سال کے بعد پیغمبر چلے گئے، کتنا سیکھ پائے گی؟ پھر جن حالات پہ پیغمبر ہیں اس وقت سکھا لیں گے، غربت کا دور ہے، جہالت دور ہے۔ اب جب دولت آئے گی، امارت آئے گی، تو کیا ہونا چاہیے اس وقت نہیں معلوم۔ اللہ نے اسی لیے وجود محمدی کو پھیلایا اور 12 اماموں میں پہنچا دیا، اور 260 ہجری تک 11ویں امام کی شہادت تک ہر دور کا محمد رہا، اور نمونہ موجود ہے کہ دولت کا زمانہ ہو تو کیا کرو، حکومت تمہارے ہاتھ میں آئے تو کیا کرو، علی کے ہاتھ میں آئی، تم ولی بنائے جاؤ، نائب بنا جاؤ حکومت کے، تمہارے اقتدار میں حکومت کا کچھ حصہ آ جائے تو کیا کرو، جب جیل میں ڈالا جائے، قید خانوں میں موسیٰ غازی نے بتایا کیا کرو، جب دشمن تمہیں نگرانی میں رکھے تو کیا کرو، کیسے چلاؤ دین کو، کیسے بچاؤ اپنے والوں کو۔ غربت میں، دولت میں، جہالت میں، علم میں، ہر حالت میں نمونہ عمل موجود رہنا چاہیے۔ یہ امامت کا فائدوں میں سے ایک فائدہ ہے۔ ہر امام ہر دور میں ایک کردار کا مالک تھا، مگر ہر دور بدلتا تھا، اس لیے اس وقت ان کی سیرت کا وہ سامنے حصہ ہمارے کام کا ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دور امیر المومنین کے بعد بدترین حکومت کا دور ہے، معاویہ جیسے مکار ترین انسان کا مقابلہ ہے۔ مشکل ہے بنی امیہ اور بنی عباس میں کسی کو ڈھونڈ پانا جو اتنا مکار رہا ہو، اور جس نے اپنے اوپر تقدس کا چولا بھی اوڑھ رکھا ہو، اور جس نے امت کو اس طرح اندھا بنایا ہو کہ مولا علی کی شہادت کی خبر پر اس کے ماننے والے یہ کہیں کہ علی کا مسجد سے رشتہ کیا ہے، معاذ اللہ، اتنی چھوٹی سی مدت میں، اتنا ابھی کتنے دن ہوئے مولا علی کو موجود ہیں اور شہادت کی خبر پہ کہا جا رہا ہے۔ اور پروپیگنڈے کی طاقت آپ دیکھ لیجیے، جب علی کی موجودگی میں علی کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے تو آج صدیوں کے بعد ابو طالب کے لیے کیا کہا جائے یا مختار کے لیے کیا کہا جائے، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے۔ یہ بنی امیہ اور بنی عباس کی سازشیں تھیں، لیکن معاویہ ان میں سب سے آگے تھا۔ اس کا مقابلہ، جس کے مقابلے میں علی کا لشکر بھی علی کا ساتھ چھوڑ گیا صفین میں، اور علی اپنے لشکر کو اس کے مقابلے میں نہ وہاں کھڑا کر سکے جہاں علی کھڑے کرنا چاہتے تھے۔ اب وہ لشکر، ٹوٹا ہوا لشکر حسن کے ساتھ اور سامیہ معاویہ کی جمی ہوئی حکومت، پھر بھی اتنا روب ہے کہ معاویہ کو سلو بھی کرنا پڑی، خوشامد کرنا پڑی سلو کی، مگر اس کے بعد پھر توڑی سلو، اس نے مکاریاں بڑھائیں، قید و بند بڑھائے، زندگی کی صحبتیں بڑھائیں، اور اتنا ماحول بگاڑا کہ چاہنے والے بھی معاذ اللہ کہہ رہے تھے، جن کی جان بچانے کے لیے حسن نے سلو کی ہے انہی سے کہا جا رہا ہے مومنین کو ذلیل کرنے والے، معاذ اللہ، روایت کے الفاظ دہرانا مشکل ہے کہ کہہ رہا السلام علیکہ یا مذل المومنین، ہے مومنین کو ذلیل کرنے والے، آپ پہ سلام ہو۔ ان حالات میں ہم آپ ہوں تو خودکشی کر لیں، گوشہ نشین ہو جائیں، کیا کر لیں، مگر امام نے ان حالات میں بھی کہیں اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور اپنی ایکٹیویٹیز میں کوئی کمی نہیں کی۔ آپ اندازہ لگائیں، 12 کے 12 امام ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب انتہائی سخی ہیں، مگر کس کے دسترخوان کی شہرت ہے؟ حسن مجتبیٰ، جبکہ حکومت طرف سے سخت پابندی ان تک پہنچے نہ، اور اتنی داد و دہش کی ہے تنگ دستی کے دور میں، ایک دوستوں کی نصیحت تھی، ایک دشمنوں کی۔ معاویہ نے لکھا، خزانہ لٹاتا تھا، پھر بھی امام حسن سے ہارا تو لکھا اس نے مکاری والی زبان کہ قرآن میں اسراف کے خلاف ہے، فضول خرچی ہے سے زیادہ خرچ کرنا، تو اس نے لکھا کہ لا خیر فی الاسراف، یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ حیثیت سے زیادہ ہے، اسراف میں کوئی خیر نہیں۔ امام نے اسی کی جملہ بدلا، امام نے جواب لکھ دیا کہ لا اسراف فی الخیر، خیر میں اسراف ہی نہیں۔ میں آج بھی بتانا یہی چاہتا ہوں کہ دشمن آپ کو روکے گا مکاریوں سے، آپ ہوشیار رہیں۔ وہ غلاف چڑھاتا ہے، کیپسول چڑھاتا ہے دین کے۔ چاہنے والے نے بھی کہا مولا آپ کا گھر کنبہ بڑا، ذمہ داریاں بڑا، آپ کی آمدنی چھوٹی، اتنا خرچ نہ کرے۔ امام نے فرمایا دیکھو، ایک عادت میرے خدا کی، ایک میری، مجھے ڈر لگتا میں اپنی عادت بدل دوں تو وہیں اپنی عادت نہ بدل دے۔ تو کہا مولا وہ کیا؟ کہا اللہ کی عادت یہ ہے کہ مجھے دیتا ہے، میری عادت یہ ہے کہ جو مجھے دیتا ہے اسی میں سے میں کچھ اس کی راہ میں حقداروں کو دیتا ہوں، میں اپنی عادت بدل دوں تو وہ نہ بدل دے۔ تو میں آج اپنے عزیزوں سے یہی کہوں گا کہ رمضان ہے، حسن مجتبیٰ کی ولادت تاریخ گزری ہے، آپ دسترخوان کرتے تھے، نہیں کر سکے ہوں یا کیا بھی ہو، آپ افطاری بھیجتے تھے، مسجدوں میں نہیں بھیج پا رہے ہیں، خدا کے لیے دیکھیے، اٹھیے، چوکیے، چاروں طرف آپ نگاہ ڈالیے۔ میں جانتا ہوں ہزاروں کی تعداد کا رابطہ مجھ سے ہے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، وہ میرے سامنے فوٹوگراف ہے کہ ایک امام جماعت نے بھیجا، یہ بستی ہے دیکھیے، ہم لوگ افطاری کے لیے بیٹھے ہیں، یہ ایک تشتری میں تھوڑا سا نمک اور ایک میں ابلے ہوئے اتے سے چنے رکھے ہیں، پوری بستی میں یہ صورت ہے۔
لہذا خدا کے لیے اپنے ارد گرد دیکھیے، پہنچائیے اپنے افطار میں سے، مسجد جو بھیج رہے تھے اس سے۔ آپ جو مسجد کی ایک دن کی افطاری دیتے تھے، میرے خیال سے ایک افطاری کم سے کم 50-60 روپے پکوڑیا اور سب کچھ ہوتا تھا۔ اگر 50 کے اوسط بھی مان لیں تو 50 روپے میں دال روٹی اور چنا آپ کم سے کم 3 آدمیوں کو تو دے ہی سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے 900 روپے کا پیکیج بنایا ہے جس میں 20 دن کے لیے آٹا، دال، چاول، چنا، یہ ساری چیز میں اس لیے کر رہا ہوں، لائیو جا رہا ہے انشاءاللہ، لوگ دیکھ رہے ہیں تو ابھی رمضان کے دن ہیں، اٹھیں، شامل ہوں، چاہے تنظیم المکاتب کے ذریعے شامل ہوں، چاہے اپنے مقامی اداروں کے ذریعے شامل ہوں۔ پہلے آپ اپنے مقامی کور کریں، ہم تک آئے نا، لیکن ہمارے پاس اس وقت 12,000 لوگوں کی فہرست ہے جن کے لیے ہمیں پہنچانا ہے۔ اللہ مدد کرے کہ ان تک پہنچ سکے۔ تو حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت سے 2 میسج دینا چاہتا ہوں۔ ایک، تنگ دستی میں بھی زیادہ سے زیادہ راہ خدا میں دینا، اور مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اجلب الرزق بالصدقہ، روزی کم ہو تو صدقہ دے کے بڑھاؤ۔ چھٹے امام سیرت میں ہے کہ کوئی مانگنے آیا تو امام نے کہا خادم سے کتنا، اس نے جوڑ جاڑ بتایا 300 درہم ہے، تو امام نے کہا سب اس کو دے دو، تو اس نے کہا مولا یہی تو ہے گھر میں، کہ اللہ اسی لیے کر رہا ہوں دے دو تاکہ آئے۔ تو ہم یہ الٹی سوچ ہے ہماری، قرآن مجید میں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم جو راہ خدا میں خرچ کرو گے اللہ اس کا بہتر بدلہ دنیا میں دے گا، اور اس کے بعد بھروسہ کرو وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین روزی دینے والا۔ تو 2 سیرتیں، 2 ٹکڑے سیرت کے امام حسن کے، بدترین حالات میں مایوسی کا شکار نہ ہو جو اس وقت ہم شکار ہیں، اس سے نکلیں، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، اپنا فریضہ ادا کریں، اللہ کریم ہے، اس بلا سے بھی نکلیں گے، ان مصیبتوں سے بھی نکلیں گے، اور ہماری کوششوں اور دعاؤں کے طفیل میں انشاءاللہ پوری دنیا نکلے گی، اس لیے کہ ہم ان سے وابستہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہماری آواز پہنچاتے ہیں۔ مولا کائنات کی سیرت کا میں ذکر نہیں کر سکا، بس اتنا سے کہوں گا کہ ان کی پوری سیرت ہے حقوق کی ادائیگی کی تاریخ، اللہ کا حق ادا ہو، بندوں کا حق ادا ہو، اور پوری زندگی انہوں نے طرح گزاری، اور ان کی زندگی میں بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں اتنی سی ٹال وٹول نہیں دکھائی دیتی۔ میں نے سیرت پڑھی ان کی، اس کا ایک ڈولہ آپ کو خاص دلانا چاہتا ہوں۔ جب حاکم وقت تھے تو بالکل سادہ لباس میں کوفے میں جاتے تھے، کسی کمزور کی، کبھی کسی کا سامان بے وقت گھر پہنچا رہے ہیں، کبھی مظلوم کی حفاظت کر رہے ہیں، اتنا سادہ کہ چلتے تھے لوگ پہچانتے نہیں تھے علی ہیں، تو آواز دیتے تھے ذرا اپنے خلیفہ کو راہ چلنے کی جگہ دے دو۔ دن بھر تھک کے جب دوپہر کو گھر میں واپس آئے، شدید گرمی تھی، حرارت تھی، دروازے پہ خاتون بیٹھی تھی، کہا کیا بات ہے؟ کہا مولا میرے شوہر نے میرے ساتھ بدسلوکی کی، مجھے گھر سے نکال دیا ہے، آپ چل کے میری سفارش کر دیں۔ روایت کہتی ہے امام نے فرمایا کہ اچھا تھوڑا دھوپ کم ہو جانے دیں پھر چلیں گے، اور مطمئن ہو گئی ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر پھر مولا پلٹے کہ نہیں، اتنی دیر بھی مظلوم کی حمایت میں نہیں علی کو برداشت ہے، تو ہم مظلومین کی حمایت کریں، ظلم سے خود کو بچائیں، اپنے کنبے کو بچائیں، ہم خود ظلم نہ کریں۔ ماہ مبارک رمضان کی عبادت روزہ ہے، ہمارے ساتھ جو مشکلات ہیں ان میں ایک مشکل ہے ہمارے جذبات کا بے قابو ہونا، ہماری آنکھوں کا بے قابو ہونا، ہماری زبان کا بے قابو ہونا۔ روزہ اللہ حلال کو روک کے ہمیں کنٹرول کرنے کی پریکٹس کراتا ہے کہ جب تم مہینے بھر حلال سے بھی اپنے کو روکو، کھانے سے، پانی سے، تو 1 مہینے کے بعد تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے گی کہ تم پھر اپنے کو حرام سے روکنے کے لائق بن جاؤ۔ اور روزانہ کی نماز بھی ہمیں اسی تربیت کو زندہ رکھتی ہے۔ جتنی دیر نماز پڑھیں بول نہیں سکتے، ہنس نہیں سکتے، رو نہیں سکتے، کھا نہیں سکتے، یہ اس پریکٹس کو زندہ رکھا جاتا ہے، خود کو قابو میں رکھنا۔ علی کی سیرت کے جملوں میں ایک ٹکڑوں میں ایک بڑا ٹکڑا ہے، ان کے کائنات ان کے قبضے میں تھی، انگلی کا اشارہ کرتے تھے، مٹی کی دیوار سونے کی بنتی تھی، سورج پلٹ کے آتا تھا، مگر علی نے کبھی اپنے اس اقتدار کا استعمال قوت کو بے قابو نہیں ہونے دیا، امر کے سینے سے اتر گئے کہ نفس شامل نہ ہو۔ آج ہمارے جذبات ہم پہ غالب آ جاتے ہیں اور ہم بہت سے کام ناسمجھی میں جذبات کے تحت کر دیتے ہیں۔ علی کی سیرت کا ایک پیغام ہے، خود پہ قابو رکھو، اپنے جذبات پہ قابو رکھو، اور اپنے جذبات پر حکومت قرار دو احکام خدا کی۔ انشاءاللہ ہم کو اللہ توفیق دے گا کہ ان سیرت کے تذکروں کے تحت ہم اپنے اندر رمضان میں وہ بہتری پیدا کر سکیں کہ جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ رمضان ٹھیک سے آدمی گزارتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ایک تذکرہ چھوٹا سے شب قدر کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا دہا شروع ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت کی تعداد کئی ہزار گنا بڑھائی جا چکی، ہر رات کو ہزاروں لوگ مغفرت کر رہے تھے، لاکھوں کروڑوں تک پہنچ رہی تعداد، بڑھتی جائے گی۔ ہم کوشش کریں لاکھوں کروڑوں میں ایک نام ہمارا آ جائے۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم پلٹ کے حساب کریں۔ اس وقت ہم اکیلے بیٹھے ہیں، گھروں میں ہیں، بیکار ہیں،
نماز روزہ تلاوت کے علاوہ ایک عبادت اور ہے جو سب سے بڑی عبادت ہے. ہم سال بھر زندگی بھر اگر عبادت کریں، 70 سال کی ایوریج عمر ہے، تو کتنا حصہ ہمارا عبادت میں جاتا ہے؟ سونا، کھانا پینا، نوکری. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کا نام ہے تفکر، غور و فکر. اپنے بچے کو دین کیسے سکھائیں، دو مومن لڑ گئے ان میں دوستہ کیسے کرائیں، بچوں لوگ جہاں بھوکے ان تک کھانا کیسے پہنچائیں، اللہ کا حکم کی اطاعت کیسے ہو، اللہ کے وجود کے بارے میں غور کرنا، اس کا یقین. تفکر، روایت کہتی ہے کہ 1 ساعت 1 گھنٹے کا غور و فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. اس کا بہترین دور ہے رمضان میں. خصوصیت سے گزارش کروں گا، آج میں پڑھ رہا تھا امام حسن مجتبیٰ کی ارشادات میں کہ روزی کھینچ کے لانے کے ذریعے کیا ہیں. ان میں سے جو 7-8 چیزیں تھیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر وقت وضو رہو. صبح سورہ ملک کی تلاوت کرو، یاسین کی تلاوت کرو، شب میں واقعہ کی تلاوت کرو. نماز کو احترام، تعظیم اور خشوع کے ساتھ پڑھو. 2 لفظ ہیں، تعظیم، احترام، تعظیم اور خشوع کے ساتھ پڑھو. یہ روزی کھینچ کے لانے کا ذریعہ. ہم سب اس وقت بند میں ہیں، روزی کے مشتعل ہیں، ان کو حل کرنے کے راستے ہیں. صدقہ دو، کار خیر کرو. توبہ اور گناہوں سے بچنا یہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ شعبانیہ دیا ہے اور اس میں بتایا رمضان میں کیا کیا کرو اور کیا نہ کرو. تلاوت کرو، صدقہ دو، افطار کراؤ، صلہ رحم کرو، سب بتا چکے. تلاوت کا اجر اور نماز کا ثواب. توبہ تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب السلام نے پوچھا کہ حضور آپ نے سب بتایا ہے، اب یہ بتائیے کہ رمضان میں سب سے اچھا کام کیا ہے. یہ نہ پوچھتے تو ہمیں جواب نہ ملتا. کام تو سبھی اچھے ہیں. تو حضور نے فرمایا ان میں سے کوئی فہرست نہیں گناہ کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو. فرمایا رمضان میں سب سے اچھا کام یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو. اچھا، روزہ بھی کچھ کرنے کا نام نہیں ہے، اور ساری عبادتیں کچھ کرنا، حج کرنا، زیارت کرنا، ہاتھ پیر چلے، زبان چلے. روزے میں کچھ نہیں کرنا آپ کو. کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، معصوم کے طرف جھوٹ مت منسوب کرو. نہ کرو نہ کرو نہ کرو. کرنے میں مکاری آتی ہے، نہ کرنے میں ریاکاری نہیں آتی. روزہ اللہ کی خالص عبادت. یہ خالص عبادت اگر ہم انجام دیں اسی نیت سے انشاءاللہ تو اللہ ہمیں پاک کرے گا. اور اس میں ہے گناہ سے بچنا اور گناہوں پہ توبہ. ہر وقت توبہ کا ہے، ہر وقت مغفرت کا، رحمت کا حاصل کرنے، لیکن ان میں شب قدر ہے. میں چھٹے امام کے ارشاد سنا زحمت کو ختم کروں. شب قدر کو ہم لوگ جس طرح گزارتے ہیں اس سے بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں، اور بہترین وقت ہے مغفرت کا. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ شب قدر کی قیمت پہچانو. اگر کوئی شب قدر میں بھی اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے تو اس کے پاس بس ایک جگہ بچتی ہے کہ وہ حج کرنے جائے اور 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات میں روز عرفہ توبہ کرے. یعنی اتنے عظیم گناہ ہیں کہ شب قدر بخشش نہ کرا سکے تو پھر جا کے توبہ کرے عرفات میں. تو ہم قیمت پہچانیں ان دنوں کی اور اس کی قدر کریں. اللہ کی ہر فیصلے میں حکمتیں ہیں. ان گھروں میں ہمارا بند ہونا بھی شاید ہمارے لیے بہت مفید ہو اگر ہم ان رشتوں کو جوڑ لیں جو جوڑے نہیں تھے آج تک، اور جو ٹوٹ گئے انہیں ملا لیں اور سوچیں اور دین کی طرح پر آئیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. زمانہ گزرا ہے، 10 رمضان گزری ہے اس مصیبت کی کہ جس نے پیغمبر کو رنجیدہ کیا، جناب خدیجہ کی وفات، اور 21 رمضان آنے والی اس مصیبت کی جس نے پوری کائنات کو رلایا ہے. 19 رمضان کو جب علی کے سر پہ ضربت لگی ہے تو آسمانوں سے آواز آئی تھی پورے مدینے میں کہ واللہ لقد تہدمت ارکان الہدیٰ، اللہ کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، پیغمبر کا داماد مارا گیا، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے. یہ آواز گھروں تک پہنچی، کوفہ اول پڑا. مگر زینب ام کلثوم گھر میں بے چین ہے، میرے بابا پہ کیا گزری. نماز علی کے حکم سے امام حسن مجتبیٰ نے تمام کرائی. سر پر اتنا ضربت لگی ہے کہ علی قدموں پہ کھڑی نہیں ہو سکتے. در خیبر کو اکھاڑنے والا علی اور ابھی مصفین کے میدان میں اپنی قوت دکھانے والا علی آج اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مسجد میں چٹائی پہ ان کو لٹایا گیا، کندھوں پہ لے کے گھر تک پہنچے. بیٹیوں کے رونے کی آواز سنی، اسی عالم میں آواز دی کہ ان سے کہو کہ واپس جائیں، میری بیٹیوں کی آواز ان تک نہ پہنچے. میں کہوں گا میرے مولا
اس کوفے میں جو آئے تھے اس وقت یہ تماشا دیکھنے نہیں آئے ہیں، یہ محبت پہ آئے ہیں، مگر آپ کو پھر بھی گوارا نہیں ہے کہ ان تک آپ کی بیٹیوں کی آواز پہنچے۔ کسی کوفے میں زینب ام کلثوم کے ننگے سروں کو دیکھنے کا آنے والے تماشا بھی ہیں، اور آپ کی بیٹی آواز دے رہی ہے کوئی لا کے مجھے چادر دے دے، اور کوئی چادر دینے والا نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی آئے، بستر پہ لا کے لٹائے گئے، زخم کا جائزہ لیا گیا۔ طبیب نے آخر میں کہہ دیا کہ جو وصیتیں کرنا ہے آپ کو کر لیجئے۔ انہی لمحات میں جب اتنے شدید ضربت لگی ہے اور بستر پہ بے چینی کے عالم میں علی ہے، قاتل پکڑ کے لایا گیا، ہاتھ پیر سخت رسیوں سے جکڑ دیے گئے تھے۔ رحیم و کریم علی نے اپنے قاتل کی اس کیفیت کو دیکھا، کہا پہلے اس کی رسن ڈھیلی کرو۔ میں کہوں گا میرے مولا، آپ کو دشمن کی ہاتھ پیروں میں بندھی ہوئی رسیاں بھی برداشت نہیں ہے؟ میرا مولا جب زینب ام کلثوم کے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی اور سید سجاد کے پیروں میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کے زخم بنے گے، میرا مولا آپ اسے کیسے برداشت کریں گے؟ زینب ظالم کے رسیاں ڈھیلی کروائیں، گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، بھاگا ہے، پیاسا ہے۔ شربت یا دودھ جو علی کے لیے لایا گیا ایک گھونٹ لے کے کہا پہلے اسے پلا دو۔ یہ ظالم کو پانی پلانے والے علی، کربلا میں آ کے دیکھو آپ کا بیٹا ایک 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا ہے، کوئی پانی دینے والا نہیں ہے، البتہ تیر سو شعبہ چلا کے بچے کو باپ کے ہاتھ پہ ذبح کر دینے والے ہیں۔ 19 سے 21 رمضان تک گزری، کیسی گزری؟ کبھی اہلی پیروں کو سمیٹتے ہیں، کبھی اہلی پیروں کو پھیلا دیتے ہیں، کبھی ہاتھوں کو سمیٹتے ہیں، کبھی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب صبح ہوئی 21 رمضان کی علی دنیا سے رخصت ہو چکے، اب ایک جنازہ پھر گھر سے نکل رہا ہے۔ اسی گھر سے سیدہ کا جنازہ اٹھا تھا، بیٹیاں تھیں، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، مگر بی بی نے کہا تھا کسی کو میرے مرنے کی خبر نہ ہو، ظالم جنہوں نے ظلم کیا وہ میرے جنازے پہ نہ آئے۔ ان بیٹیوں نے سسکیوں میں اپنی ماں کو رخصت کر دیا۔ باپ کے جنازے کی رونق، بلکہ ہر جنازے کی رونق بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کے جنازے کی خاص کر جب گھر سے جنازہ نکلتا ہے تو بیٹیاں تڑپ کے روتی ہیں، بابا آپ جا رہے ہو، پلٹ کے نہیں آؤ گے۔ مگر شب کے سناٹے میں دشمنوں کی وجہ سے خاموشی میں علی کا جنازہ اٹھایا گیا۔ زینب ام کلثوم تھی مگر اپنے بابا کا دل کھول کے ماتم نہیں کر سکتی تھی۔ خاموش سسکیوں کے درمیان تاریکی میں علی کا جنازہ اٹھ گیا، مگر وہ اٹھ تو گیا۔ کربلا کے میدان میں علی کے لخت جگر کا جنازہ تھا، گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، بہن اور بیٹیاں تڑپ رہی تھیں، کوئی نہ تھا جو گھوڑوں کی پامالی سے روک دیتا۔ بے گورو کفن جنازہ چھوڑ کے علی کی لخت جگر بھیا کی لاش پر ماتم کرتی ہوئی کربلا سے کوفے چلی گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم۔ پروردگار ماہ مغفرت و رحمت ہے، پروردگار سب سے پہلے ہمیں متوجہ کر، ہم سے آج تک جو گناہ ہوئے ہیں، خاص کر جو لوگوں کے حقوق، ہماری زبان سے کسی کی توہین، ہمارا کسی کا دل توڑنا، ہمارا کسی پہ الزام لگانا، ہمارا کسی کو حق نہ، ہمیں متوجہ کر تاکہ ہم یہیں ان سے نجات حاصل کر سکیں۔ پروردگار جو واجبات چھوٹے انہیں ادا کرنے کی توفیق دے دے، اگر ہمارے مال میں حق مال محمد ہے وہ خمس تو اسے ادا کرنے کی توفیق دے دے۔ اگر تو نے حیثیت دی اور اب تک حج نہیں کر سکے معبود، اس سال حج رکا ہے معبود، زیارتیں بند ہیں معبود، جلدی سے ان بگڑے حالات کو ٹھیک کر دے، اور جو سازشیں ان کے پیچھے ہیں ان کو ختم کر دے، اور دروازے اپنے گھر کے بھی اور ان جگہوں کے جہاں ہم جا کے اپنی آواز تو تک پہنچاتے ہیں انہیں کھول لے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ، زمانے کے امام کا واسطہ ہماری دعاؤں کو سن لے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے کہ پیغمبر اگر آپ کی بارگاہ میں آ کے کوئی گناہوں پہ توبہ کرے اور آپ اس کے لیے استغفار کر دے تو ہم بخش دیں گے۔ معبود آج ہمارا نبی ہمارے بیچ نہیں، ہمارا امام پردہ غیب میں ہے، ہم کہہ رہے ہیں اپنے امام سے کہ آپ وقت کے محمد ہیں، آپ ہمارے لیے استغفار کر دے تاکہ ہمارے گناہ بخش دیے جائیں۔ میں دعا کروں گا مالک جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو قبروں میں ان کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فر، ہم پہ رحمت نازل فرما۔ ہمارے جو بھائی اس وقت بھوک اور پیاس کا شکار ہیں ان تک ہمیں پہنچا دے، اور ہمیں اتنی اخلاقی جرت دے دے کہ ہم اپنے حصے سے صحیح کاٹ کے ان کو کھلا سکیں۔ ہمارے علماء و فقہاء اور مراجع تقلید کی عزت و وقار کی حفاظت فرما، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما، ہمارے ماتمداروں کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو دشمنوں کی سازش سے نجات دے، ہمیں جو دشمن آپس میں ٹکرانے کی سازشیں رکھتا ہے اس کو سمجھنے کی طاقت دے، اور ہم سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔
جو ظہور امام کی تیاری کر کے حضرت ولی عصر کے ظہور کا انتظام کر سکے اور ظالم حکومتوں اور دجالوں کا مقابلہ کر سکیں۔ معبود دجال کی نظام کی حالات سے محسوس ہو رہے معبود ہمارے دین اور ایمان کی ان میں حفاظت فرما، معبود محمد وآل محمد کا واسطہ دین کی خدمت گزار مومنین مومنات کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو وہ زندگی دے عصر غیبت میں کہ بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکے اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکے۔ ایک بار پھر سورہ توحید، سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پھر سے جناب زینب عباس صاحب کی مرحومہ والدہ کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔